السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ سر جی، بڑا مزہ آ رہا ہے اسمبلی میں جو آج تقریریں ہوئی ہیں نا، ہو رہی ہیں. میں تھوڑی سی آپ کو وہ دکھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنا تبصرہ کروں گا. بہت مزہ آ رہا ہے. خواجہ آصف کی ذرا تقریر سنیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. پشتون، بلوچی، پنجابی، سندھی جو ہے، یہ بلوچ جو ہے یہ مل کے پاکستان بناتے ہیں. پشتونوں کے اوپر کسی کا جو ہے اجارہ داری نہیں ہے. وہاں پہ پاکستان کی محبت کرنے والے بھی لوگ رہتے ہیں، بے شمار ان گنت لوگ رہتے ہیں. گڈ گڈ. خون دیتے ہیں. شہداء ہیں وہاں پہ جن کی یہ توہین کرتے ہیں، جن کی یادگاروں کی جو ہے ان کو مسمار کرتے ہیں. جناب اسپیکر، یہ رنگ بازی نہیں چلے گی. رنگ بازی یہاں پہ رنگ بازی نہیں چلے گی. یہ سیریز جو ہے واقعات کی، انہوں نے کل رات کا ری ایکشن جو ہے وہ پیدا کیا. آج بھی یہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہیں. یہ کہاں کا آئین ہے؟ یہ آئین کی بات کر رہے ہیں، یہ کہاں کا آئین ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کہتی ہے ہم نے صرف فوج سے بات کرنی. گڈ. فوج بھی جو ہے اگر بات کرے گی تو کسی آئین کا حصہ بن کے بات کرے گی. رانا تنویر نظر آ رہا ہے، اس کو بھی سر آج بڑی شاباش دینی ہے میں نے. ان کو جس طرح انہوں نے جا کے پریس گیلری والوں سے معافی مانگی، ہاں، اپنے وزیر اعلیٰ کی زبان کی، جو انہوں نے خواتین کے متعلق زبان، بیٹیوں کے متعلق زبان استعمال کی. ان کو کم از کم درود شریف پڑھتے ہیں بار بار. ان کو کم از کم یہ لحاظ کرنا چاہیے کہ درود شریف پڑھ کے اس کے بعد جھوٹ نہیں بولا جاتا. ہاں. اول اور آخر درود شریف بچ جھوٹ، بچ منافقت. درمیان میں یہ تضادات جب تک ہماری سیاست میں رہیں گے، یہ سیاست جو ہے کبھی بھی اس طرح نہیں ہوگی جس طرح جو ہے آئین کے تحت ہونی چاہیے. جی بہت مزہ آیا ہے آج دو بندوں کی تقریریں سن کے نا. یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ سنایا ہے، اس کا جو ہے وہ جو آپ کو نظر آیا خواجہ آصف کا نا، تھوڑا سا میں نے سنایا ہے. لیکن خواجہ آصف نے ان کی بڑی مٹی پلید کی ہے، اور آگے سے وہ بول رہے تھے بار بار. جبکہ ابھی اسی سیشن میں علی محمد نے تقریر کی ہے جس کا وہ کہہ رہے تھے جی اول و آخر درود شریف پڑھتا ہے اور بیچ میں منافقت ہوتی ہے. درود شریف پڑھو تو پھر اس کا احترام کرو نا. تو یہ اس کو سمجھایا ہے. اور رانا تنویر نے تو سر جی بڑی زبردست باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ انتہائی منافق لوگ ہیں جن کو سب سے زیادہ احسان ان کے اوپر نواز شریف نے کیے ہوئے ہیں. نواز شریف نے عمران خان کو اس وقت پلاٹ دیا تھا جب عمران نے کہا تھا میرا تو کوئی لاہور گاری کوئی نہیں، پر نواز شریف نے اس کو پلاٹ دے دیا. پھر جب یہ اپنے جلسے میں گرا، نواز شریف نے اپنی سیاسی جو ہے وہ کمپین ختم کر دی اور اس کو پوچھنے کے لیے اس کے گھر چلا گیا. پھر جناب شوکت خانم کے لیے نواز شریف نے سب سے زیادہ پیسے بھی دیے اور پلاٹ بھی دیا، افتتاح بھی کیا. تو یہ ایسے منافق ہیں جو اپنے آپ کو ڈستے ہیں. ویسے مجھے کسی نے میسج بھیجا کہ سر جی 3 منافق جو ہے نا، وہ نواز شریف نے ان کے اوپر بڑا احسان کیا ہے اور انہوں نے منافقت کی ہے. اس میں سے پہلا عمران خان، دوسرا طاہر القادری جس کے وہ جوتے سیدھے کرتے تھے نواز شریف اپنے ابو کے کہنے پہ کہ جناب ہے ساڑھا امام مسجد ہے. ہر کوئی امام مسجد کی قدر کرتا ہے نا. اور اس کو لندن علاج کروایا، اس کے دل کا آپریشن کروایا. شہباز شریف، نواز شریف دونوں اس کے اور یہ طاہر القادری نے مانا ہوا ہے کہ میری جتنی خدمت نواز شریف اور شہباز شریف نے اپنے والے شہباز شریف سے کی ہے. تو دیکھیں طاہر القادری نے کیا کی ہے. اب وہ پاکستان ہی نہیں آ رہا. وہ بھی منافق اعظم ہے، بالکل وہ بھی منافق اعظم ہے. عمران خان منافق اعظم ہے. اور تیسرا شیدہ ٹلی، جس منحوس کو نواز شریف صاحب نے 2 سیٹیں گفٹ دی تھیں کہ لے تو 54 بھی تیرا تو 55 بھی تیرا. تو وہ بعد میں منافق بن گیا. اور پہلے وہ نواز شریف کو مسلم امہ کا لیڈر کہتا تھا کہ یہ مسلم امہ کا لیڈر ہے یہ، ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے کہا ہے. تو
رانا تنویر صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے نا، سب سے پہلے وہ بڑی زبردست کی ہے کہ یہی وہ بندے ہیں جنہوں نے پاکستان کو کمزور کیا ہے، یہی وہ تحریک انصاف والے ہیں جنہوں نے آئینی ادارے تباہ کیے ہیں، یہی وہ تحریک انصاف والے ہیں جنہوں نے فوج کو کمزور کیا ہے، یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ میں کہتا ہوں آج رانا تنویر صاحب نے ابتدا کی ہے نا، بڑی زبردست کی ہے۔ خواجہ آصف نے تانے دیے ہیں، اور وہ کہہ رہا تھا علی محمد کہ جو 10 ستمبر ہے جب گرفتاریاں کی گئی ہیں، 10 ستمبر، یہ 9 مئی ہے، تو 9 مئی کنے کیتا ہے؟ 9 مئی ہیں؟ خواجہ آصف نے کہا تسی کہے نا اسی 15 دن عمران خان نو رہا کرانا ہے، 2 دن گزر گئے نے، آؤ 13 دن رہ گئے نے، آ جاؤ آپ اٹک کا پل پار کر کے دیکھیں، نکلی ہے نا چیخیں ان کی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو رات کو گرفتاریاں کی ہیں، مسجد میں بڑھ گیا ہے جمشید دستی گندا، اور وہ اسلامی ٹچ دینا ہوتا ہے نا، کہتا جی ان کو مسجد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک کیا ہے شہباز شریف صاحب، تو نے، میں جو تیرے لیے لندن سے وہ نیرو بیان کے طاقت والے ٹیکے لایا تھا نا، اس کا اثر ہے، ایک ٹیکہ لگ گیا ہے دوستو۔ میں جو شہباز شریف صاحب کے لیے لندن سے 10 ٹیکے لایا تھا، وہ ایک ٹیکہ میرا لگا ہے، تو انہوں نے یہ گرفتاریاں کی ہیں، شکر ہے الحمدللہ۔ اور بھائی آپ نے تو گرفتاریاں کی ہیں نا، میں کہتا ہوں ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ کل کا وہ غیب ہے نا امین گنڈا پوری، کبھی کہتے ہیں مل گیا تو کبھی کہتا ہے غیب ہے، نہ چھوڑو اس کو، بالکل نہ چھوڑو ان کو۔ سر جی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو اینٹ کا جواب، آج بڑی آرام سے تقریر کی ہے علی محمد نے، بڑی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو جب انہوں نے تقریر کی ہے رانا تنویر نے اور خواجہ آصف نے، انہوں نے شور مچا دیے۔ ان کو آرمز جو آپ کا ہوتا ہے نا، وہ ایٹ آرمز، ان کا ایک وہ سپیکر کا ہوتا ہے، سپیکر کو چاہیے تھا کہ علی محمد کو باہر نکالتا، ہر بات میں جواب دے رہا ہے وہ۔ اور خواجہ آصف نے ٹھیک کہا ہے کہ تم اول و آخر درود شریف پڑھتے ہو، یا کنابد و یا کنستعین، تو اس کا پھر احترام کرو، اس کا احترام کرو نا، یا کنابد و یا کنستعین کا احترام کرو، آگے گالی تو نہ دو۔ درود شریف پڑھتے ہو اچھی بات ہے، آگے گالی تو نہ دو، منافقت تو نہ کرو۔ آج انہوں نے سر جی ٹکا کے مارا ہے، بالکل۔ دونوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، دونوں، یہ رانا خواجہ آصف کو سلام ہے، یہ تنویر کو سلام ہے۔ انہوں نے کہا تو اٹک دا پل پار کر کے آ صحیح۔ میں کہتا ہوں اٹک کا کیا کوئی پشاور ان کے باپ کا ہے، خیبر پختونخوا ان کے باپ کا ہے، وہاں سے پکڑو اس کو۔ ابھی اگر کوئی شک ہے نا کہ اس کی گرفتاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، آپ وہاں سے ان کو پکڑ کے ان کو کریں۔ میں کہتا ہوں سارے جو نون لیگ والوں نے کل مجھے جناب سلام بھیجے ہیں کہ ملک صاحب تسی صحیح کلب دے سو، انہوں نے تو بالکل حد کر دی تھی، آج دیکھیں گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ میں نے کہا یہ اچھا کیا آپ نے، کریں اور جلسے کریں، اور آؤ نا جلسہ کرو، آؤ مینار پاکستان جلسہ کرو۔ تم آئین کے ساتھ بھی کھلواڑ کرو، تم ملک کے ساتھ بھی کھلواڑ کرو، تم پاکستان کے خلاف بھی باتیں کرو، آئی ایم ایف کو قرضہ نہ دینے کے لیٹر لکھو، آپ مودی کو 5 اگست کا کشمیر دے دو، اور ہم آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا، سلام ہوگا، جوتیوں کا سلام ہوگا، جوتیوں کا 12 نمبر جوتے کا سلام ہوگا۔ ہاں جی یہ باتیں کہتے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں نا صحافیوں سے، معافی مانگ رہے ہیں نا، ہاں سانو جی معاف کر دو۔ کیوں اس نے کہا ہے امین گنڈا پوری نے ایک عورت کو کہا ہے کہ میں نے نوٹ دکھا میرا موڈ بنے، یہ کہا ہے نا اس نے، اسی کے اوپر اس کے اوپر ایک اور پرچہ دو۔ میں نے جو 8 تاریخ کو غصے والی تقریر کی تھی، میں نے کہا تھا اتنی زیادہ سخت انہوں نے باتیں کی ہیں، ان کے اوپر وہ آئین کا آرٹیکل 6 بھی لگتا ہے اور ایف آئی آر بھی لگتی ہے۔ وہ انہوں نے رات خفیہ طریقے سے ایف آئی آر کاٹی ہے، جس کے لیے میں کلپ رہا تھا۔ کوئی پاکستان کا کوئی بندہ بھی ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، اگر وہ آئین کے خلاف بات کرے، قانون کے خلاف بات کرے، پاکستان کے خلاف بات کرے، فوج کے خلاف بات کرے، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟
تو اب جناب آپ سے دوستوں سے یہی درخواست ہے کہ جناب ہمارا یہ ماشاءاللہ ادھر بڑا زبردست پروگرام چل گیا ہے، ماحول ٹھیک ہو گیا، آج موسم بھی میں دیکھ رہا تھا بالکل ٹھیک ہے، آپ چینل سبسکرائب کر رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ان جھوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے، میں نے بتایا نا 100 میں سے 90 بندے ان کے وہ جھوٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، ہم 10 بندے ہیں ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن 90 سے 10 کا فرق ہے نا، آپ کم از کم 50 کے اوپر تو آئیں نا۔ اس کا یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے جتنے چینل ان کو سپورٹ کرتے ہیں آپ ان کو سبسکرائب کریں، اور قانونی ٹی وی کو پہلے کریں، ٹھیک ہے۔ آپ ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں، ہم بہت خوش ہوتے ہیں، بیان آپ کا لوگوں کا بھی نام لیتے ہیں کہ جناب اس بندے نے یہ بات کی ہے، اور گھومتی چائے دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اور میں ایک ہفتے کے بعد نیرو بیان کا ایک اور ٹیکہ شہباز شریف صاحب کو لگاؤں گا، اس سے آپ نے برا نہیں منانا۔ ہم چاہتے ہیں حکومت کام کرے، مریم نواز جیسے ساری پالیسی اپناؤ۔ مریم نواز کی پالیسی پہ میں نے کبھی تنقید نہیں کی، نواز شریف صاحب کی پالیسی پہ میں نے کبھی تنقید نہیں کی۔ نواز شریف شیخو پور آئے ہوئے تھے کل مریم نواز کے ساتھ، ہم کہتے ہیں پورے پاکستان کے نواز شریف صاحب دورے کریں، وہ آگے آئیں، ان کا مقابلہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ہم حکومت کو کہتے ہیں ویل ڈن ویل ڈن ویل ڈن، بہت اچھا کیا آپ نے، ان کے منہوں کو اسی طریقے سے بند کرنا ہے، ٹھیک۔ ہاں جی، گروپ لائف انشورنس کے دوست جو شناختی کارڈ بھیج رہے ہیں وہ ذرا صاف طریقے سے تصویر کھینچ کے بھیجا کریں، ریٹائرمنٹ لیٹر بھی بھیجیں، انشاءاللہ ہم اسی ہفتے یہ کیس دائر کریں گے، اور پھر اگلے ہفتے 19 تاریخ کو جو کیس لگا ہوا ہے، 16 کو پہلے لگا تھا، اب 19 کو لگا ہوا ہے، تو اس میں ہم لاہور ہائی کورٹ میں بھی کیس نکلوانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ یہ ریٹائرڈ پاکستانیوں کو اس کا ریلیف ملے گا۔ قانونی مشورے بھی آپ جاری رکھیں، آپ وائس میسج کر کے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ کریں، ٹھیک ہے، واٹس ایپ پہ جو بھی بات کرنی ہو واٹس ایپ پہ، اور اس کے لیے فون ہمیشہ میں اس لیے بتا رہا ہوتا ہوں 0300472572، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ منصف اوان، آج کی شام تیرے نام، جو مجھے کر رہا ہے نا میسج اس کے نام، منصف اوان کی شام تیرے نام۔ اللہ حافظ۔